السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا. مزید اپڈیٹس آپ کو خود پہنچتی رہیں گی، اور اگر آپ کی کوئی کامنٹ ہو یا رائے ہو تو مجھے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا، تاکہ اس سے آنے والے پروگراموں کے لیے رہنمائی ہوتی ہے ہماری. آپ کو بتاؤں کہ نور مقدم کیس سے شروع سے ہی میں آپ کو کیس کے حوالے سے پیش رفت بتاتا آ رہا ہوں، اور آج اس کیس میں وہی صورتحال ہے جس کا خدشہ پہلے دن سے میں ظاہر کر رہا ہوں. نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے کہ ذہنی مریض کو عدالتی کارروائی میں فائدہ ہوتا ہے، اور اگر اس بنیاد پہ اسے سزائے موت کی بجائے عمر قید ہو جائے تو وہ 25 سال کی ہوتی ہے. لیکن صدارتی فرمانوں، نئی حکومت کی جانب سے رحم کے اعلانات، عید اور دوسری چھٹیاں، نیک چلن، تعلیم، قرآن پڑھنے اور دوسرے اسلامی تعلیم کے حصول سے سزا میں رعایتیں ملتی رہتی ہیں، اور یہ کافی کم ہو جاتی ہے. ان تمام رعایتوں کا مطلب ہے کہ ملزم کو یا مجرم کو 10 سے 11 برس کی سزا ہی کاٹنی پڑتی ہے. نظام عدل سے رعایت حاصل کرنے کے لیے نفسیاتی یا ذہنی امراض کا بطور جواز پیش کیا جانا ایک عام سی بات ہے، لیکن اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کیسے معاملات کو قانون پہ اثر انداز ہونے سے روکا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نور مقدم کے قتل کے مقدمے کے مرکزی ملزم درندے کی ذہنی صحت کے بارے میں میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست دائر کی گئی، جسے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے مسترد کر دیا. آج کی اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کروں گا کہ یہ درندہ سزائے موت سے بچ سکتا ہے، اور قانونی موشگافیوں کا فائدہ اٹھا کے وہ کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے. عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ 8 دسمبر کو جب ملزم ظاہر جعفر کا طبی معائنہ ہوا تو اس میں کوئی شواہد نہیں ملے کہ ملزم کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. نیز میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست کے ساتھ ظاہر جعفر کا کوئی سابقہ میڈیکل نہیں لگایا گیا جو ظاہر کرتا ہو کہ انہیں اس نوعیت کا کوئی مسئلہ ہے. 4 صفحات پر مشتمل حکم نامے میں ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے قرار دیا ہے کہ مرکزی ملزم اپنے والدین کے ساتھ ٹرائل کا سامنا کرتا رہا، اور اس دوران ظاہر جعفر کے والدین یا کسی عزیز نے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست دائر نہیں کی، اور تحریری فیصلے کے مطابق 8 دسمبر کو بھی یہ جو درندہ ہے اس کا طبی معائنہ ہوا، اور اس دوران کوئی شواہد نہیں ملے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. نیز میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست کے ساتھ ظاہر جعفر کا کوئی سابقہ میڈیکل نہیں لگایا گیا جو ظاہر کرتا کہ یہ اس نوعیت کا کوئی انوکھا مسئلہ. فیصلے میں کہا گیا کہ نور مقدم کا ٹرائل اب اختتام پذیر ہونے والا ہے، اس لیے درخواست مسترد کی جاتی ہے، اور ملزم کی ذہنی صحت کے بارے میں میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست ملزم کے وکیل کی طرف سے دائر کی گئی تھی. یہاں یہ ایک قابل اہم بات ہے کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر نے ابھی تک اپنا وکیل مقرر ہی نہیں کیا، اور ذوالقرنین نامی ایک وکیل ریاست کی طرف سے ملزم کو فراہم کیا گیا، اور اس مقدمے کے مدعی و مقتولہ کے والد شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور نے اس درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس درخواست پہ نہ تو ملزم کے دستخط ہے، نہ کسی کو پاور آف اٹارنی دی گئی، تو پھر ایسی درخواست کو قابل سماعت کیسے دیا جا سکتا ہے. ملزم ظاہر جعفر قتل کے اس مقدمے میں عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، اور ان کی جانب سے کوئی بھی وکیل نہیں پیش ہوا، جس کا مطلب ہے کہ ملزم نے عدالتی کاغذ پہ دستخط کیے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے جس وکیل کی طرف سے درخواست ظاہر کی گئی وہ اسٹیٹ کاؤنسل یعنی سرکار کی طرف سے فراہم کیا گیا وکیل. ملزم کو نور مقدم قتل کے مقدمے میں جب جائے حادثے سے گرفتار کیا گیا تھا، اس کا میڈیکل چیک اپ ہوا تھا جس میں ذہنی اور جسمانی طور پہ فٹ تھا. ملزم ظاہر جعفر نے اس مقدمے کے ٹرائل کے آغاز میں میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست کیوں نہیں دی؟ ملزم اس وقوع سے پہلے ایک نجی اسکول میں بچوں کی کاؤنسلنگ بھی کرتا رہا. یاد رکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس مقدمے پہ فیصلہ کرنے کے لیے 6 ہفتوں کی مزید مہلت دی ہے، جس میں 2 ہفتے گزر چکے ہیں. ذہنی امراض میں مبتلا ملزموں اور قیدیوں کے ساتھ کیے جانے والے برتاؤ کی وجہ سے پاکستان کا نظام عدل بھی تنقید کی زد میں رہا. ضابطۂ فوجداری، ضوابط جیل اور تعزیرات پاکستان میں ایسے لوگوں کے لیے ابھی بھی پاگل کے القابات استعمال کیے جاتے ہیں. گزشتہ برس فروری میں سپریم کورٹ کے ایک تاریخی فیصلے سے یہ تصور بدل گیا. اس میں عدالت نے قرار دیا کہ اگر کوئی میڈیکل بورڈ اس کی تصدیق کر دے کہ مدعی علیہ جرم اور اس کی سزائے موت کے پیچھے جواز کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو پھر سزا پر عمل درآمد روکا جائے گا. پاگل پن کے عذر کو کم سے کم پاکستان میں ثابت کرنا آسان نہیں ہے. ذہنی بیماری کا عذر پیش کرنے کے لیے 3 مواقع کی نشاندہی کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ پاگل پن کا عذر پولیس کے سامنے ابتدا میں ہی پیش کیا جانا چاہیے. دوسرا، جب ملزم پہ فرد جرم عائد کر دی جائے اور ایک بالغ جرم کر لے اس کی وجوہات بتائے. تیسرا، جب استغاثہ کی جانب سے شہادتیں پیش کیے جانے کے بعد اور سزا سنانے سے پہلے عدالت ملزم سے سوالات کرتی ہے اور بغیر حلف کے اس کا بیان ریکارڈ کرتی ہے. اگر ذہنی مرض کا ذکر ابتدائی مراحل میں نہ آئے اور بعد میں کیا جائے تو اسے ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. عام طور پہ
یہ پاگل پن کا عذر جو ہے سزا سے بچنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو قتل کے جرم میں عمر قید ہو جائے اور حکام اس نتیجے پہ پہنچے کہ سزا کاٹنے کے بعد ایسے شخص کی رہائی معاشرے کے لیے خطرناک ہے، تو جیل کے قواعد و ضوابط کے مطابق اسے مزید وقت کے لیے قید رکھا جا سکتا ہے۔ نور مقدم کیس میں تو میں شروع سے ہی دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر جعفر کو ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہ اس نے اپنا وکیل رکھا، نہ وہ عدالت میں دی جانے والی درخواستوں پہ تو دستخط کرتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کافی قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ ذہنی مریض کو ثابت کرنے کے لیے واردات سے پہلے میڈیکل ریکارڈ ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، جو ظاہر جعفر کے معاملے میں موجود ہے، جبکہ جوڈیشل افسران، تفتیشی افسر اور ریمانڈ کے درمیان بھی اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے، جبکہ ظاہر جعفر کے معاملے میں ہر جگہ اسے ایک ذہنی مریض کے طور پہ پیش کیا گیا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی نے بھی اس پہ کان نہیں دھرے، لیکن اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ انصاف کی دیوی آنکھوں پہ کالی پٹی باندھے، ہاتھ میں ترازو لیے کھڑی ہے، جس کا ملزم کسی بھی وقت پہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ذہنی بیماری اور تشدد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جو اچانک رونما ہوتے ہیں اور جن کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے عام طور پہ ایسے پرتشدد رویوں کو ذہنی امراض سے جوڑ دیا جاتا ہے، جو صرف پاکستان ہی نہیں عالمی طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس تصور کو جنونی قاتلوں کی فلم اور ڈرامے زیادہ پختہ کر دیتے ہیں، جس میں بڑے عوامی اجتماعات پہ کسی ایک شخص کی جانب سے فائرنگ کے ذریعے قتل عام کی کوشش کرنے والے کے رویے کی نفسیات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ BBC اردو کے مطابق کافی عرصے تک سائنسی تحقیق کی توجہ اس نقطے کو ثابت کرنے میں رہی کہ آیا ذہنی امراض اور رویوں میں کوئی تعلق ہے یا نہیں، جس کے دوران سنگین نتائج جرائم مرتکب ہونے والے یا صحت مند افراد اور ایسے ذہنی مریضوں کا تقابلی جائزہ بھی لیا جائے۔ لیکن حالیہ تحقیق سے پتہ چلا کہ تشدد کے لیے ذہنی بیماری کا ہونا نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی کافی ہے۔ اس کی بجائے اس کے پیچھے کار فرما عوامل معاشرتی اور معاشی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ عوام ذہنی بیماری اور تشدد کے درمیان تعلق اور اپنے لیے خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایک شخص بالکل صحت مند مگر متشدد، جبکہ دوسرا شخص ذہنی بیمار مگر غیر متشدد ہو سکتا ہے۔ تشدد اپنی ذات میں ایک فعل ہے، یہ بیماری سے زیادہ ایک علامت ہے اور یہ ایک رویے کا اظہار ہے۔ ایسے ماں باپ جو اپنے بچوں کے ساتھ متشدد ہوتے رہتے ہیں، بعض شوہر اپنی بیویوں پہ تشدد کرتے ہیں، یا اس کے برعکس بیویاں شوہروں پہ اگر تشدد کریں تو یہ لوگ کسی ذہنی مرض میں مبتلا نہیں ہوتے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں پاگل ہو کے تمام حدیں بھی عبور کر جاتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے اندازے کے مطابق صرف 3 سے 5% پہ پرتشدد واقعات کا تعلق ایسے افراد سے ہوگا جو کسی ذہنی مرض کا شکار ہوں۔ ذہنی بیماری کسی شخص کے سوچنے، سمجھنے، مشکل کا حل نکالنے، حقیقت کو جانچنے، خطرے کو بھانپنے اور اس سے بچنے کی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ شخص اتنی پلاننگ کر کے کسی کو اپنے جال میں پھنسا کے بے دردی سے قتل کر دے۔ نور مقدم کیس میں ابھی تک تو عدالت میں میڈیکل بورڈ کی درخواست مسترد کر دی ہے، لیکن ابھی طویل عدالتی لڑائی باقی ہے، جہاں وہ ہر مقام پہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ نور مقدم کیس پر میری اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔